السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب جواد فیضی اور احمد منصور. جواد فیضی کے ساتھ ہمارا گزشتہ ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے ٹورانٹو کا واقعہ سنایا تھا جب یہ وہاں پہ موجود تھے کہ کس طرح سے چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے. وہ ایک واقعہ تھا, وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. اور جناب احمد منصور ابھی جو ہے وہ DGISPR جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہے ہیں. آج بڑی لمبی چوڑی 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی مارکہ حق کے حوالے سے, اور بہت ساری بڑا واضح پیغام انڈیا کو آج پاکستان کی طرف سے گیا ہے, پاک فوج کی طرف سے. کیا اہم نکات ہیں, کیونکہ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں مشاورت کریں, وہ ان کا استحقاق ہے. یہ کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ اور انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ مارکہ حق میں جس طرح سے آج جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اپنا عطا تارڑ, وہ بھی پریس ایسوسیشن کے آفس آئے تھے اور وہاں پہ ہم نے مارکہ حق کی جو ہے وہ سیلیبریشن کی, وہاں پہ کیک کاٹا گیا. اور انڈین میڈیا کو جس طرح سے ایکسپوز کیا اور انڈین بیانیے کو جس طرح سے پاکستان نے تہ و بالا کیا, وہ بھی اپنی ایک کہانی ہے کہ کس طرح سے جب انہوں نے پاکستان کی یوٹیوب چینلز وہاں بین کیے تو انڈیا کے اندر یوٹیوب چینلز کے اوپر پاک فوج کے ترانے اور پاکستان کی مسلح افواج کے کارنامے جو ہیں وہ وہاں پر چلنے شروع ہو گئے تھے. تو احمد سے پہلے پوچھ لیں کہ بھی آج انہوں نے کیا کہا ہے. براہ راست آپ نے سنا ہے, کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ بڑی لمبی طویل پریس کانفرنس. جی صدیقی صاحب, پریس کانفرنس میں تینوں مسلح افواج کے جو نمائندے اور ان کو لیڈ DGISPR کر رہے تھے, وہ لائیو چلی ہے, اور اس کے جو کلپس ہیں اور اس کا پورا آپ کہہ لیں کہ خبر ہے, وہ تو اب بار بار انڈیا والے بھی سن رہے ہیں اور باقی دنیا بھی. اہمیت اس کی کیا اور میسیجنگ کیا اور باڈی لینگویج. آج ہی کے دن 2025 کا جو 7 مئی تھا, بالکل ایک پریس کانفرنس پاک فوج کے انہی 3 یہ تو نہیں تھے لیکن تینوں جو نمائندے تھے, ایئر فورس وہاں 6-0 تھا, آج 8-0, اور بتایا بھی کہ وہ کیا ہے. ان میں 4 رافیل ہیں, سخوئی ہے, میراج 2000 ہے اور MiG-29 ہے, اور ایک ان کا بہت ہی قیمتی جو ڈرون ہے, وہ جو اس کا وہ ہیں جو ثابت شدہ ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ ان کے نقصان ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا 11 اور ساری, وہ اس میں بھی حقیقت ہے. اور آج جو پریس کانفرنس انڈیا والوں نے بھی آج کی ہے, یعنی کہ جو ہارنے والے ہیں انہوں نے بھی کی ہے. ان کا تو نیریٹیو اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ تو ہے, آج بھی وہیں کھڑے ہیں جھوٹ. آج بھی وہ ان تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکے جو پہلگام سے 1 سال پہلے پاکستان نے اٹھائے تھے, اور جو جنگ میں ان کا نقصان ہوا, جنگ میں جو شکست ہوئی, اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. آج پھر جو DGISPR نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فیکٹس پوری دنیا کو معلوم ہے. ہم تو آج یہاں یہ بتائیں گے کہ مئی 2025 اور آج مئی 2026 یہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں, اس پورے 1 سال میں کیا کچھ ہوا ہے. بہت ایک آپ احاطہ جو انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کانسیکوینسز, اسٹریٹجک کانسیکوینسز اس مارکہ حق کے, جو اب انڈیا بھی اس کو فیس کر رہا ہے اور پاکستان تو اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو انڈیا اس میں اس کا پورا انہوں نے اس میں چیدہ جو اہم جو نکات ہے اس میں آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. انڈیا کا جو بیانیہ کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, ان کا یہ بیانیہ پٹ چکا ہے. پاکستان تو آج ایک ریجنل سٹیبلائزر ہے, جو نیٹ ریجنل سٹیبلائزر, امن کا پیامبر, جو انڈیا بننا چاہتا تھا اس کا چودھری خطے کا, وہ تو آج پاکستان ہے, فیلڈ مارشل ہے. پاکستان کا جو نیریٹیو وہ دنیا میں آپ اس وقت ایک مڈل پاور بن چکے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں بات کی. پھر فوجی لحاظ سے فوجی برتری, آج کی جو پریس کانفرنس کی جو خوبصورت ترین جو بات ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نیوی کے ترجمان ہیں اور جو ایئر فورس کے جو ترجمان ہیں, AVM طارق غازی تھے, اور وہاں پہ جو ریئر ایڈمرل جو شرافت تھے, اور انہوں نے اس میں جو کچھ بتایا, جس طریقے سے جو فیکٹس دکھائے, تینوں کی طرف سے ایک جامع
भरपूर और वाज़े जवाब था, वाज़े और जवाब। आइंदा की हिकमत अमली भी उसमें थी कि हम क्या कर सकते सिद्दीकी हैं। साहब ये और बताया हुआ। कि जो देखें मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और नेवी ने किया है, ये अब दुनिया के लिए एक वॉर स्टडी बन चुका है, और इनकी एक एक बात, एक एक जो जुमले हैं, इसको दुनिया देख रही है, रीड करी कि ये हुआ कैसे है। ये आपने उनको, उनकी पूरी एयर फोर्स को अंधा किया, आपने उनका पूरा डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, उसको उड़ा के रख दिया, और विक्रांत अपनी जगह से हिल नहीं सका। विक्रांत अपनी जगह पे हिल नहीं सका। उसमें फालिज़दा हो गया, फालिज़दा। देखिए वो हिल नहीं उसमें सका। आपकी नेवी और एयर फोर्स पूरी तरह तैयार थी। ये आपकी लीडरशिप, फील्ड मार्शल, आपकी सिविलियन लीडरशिप, उनका था कि आपने एस्केलेशन को किस लेवल पे लेके जाना है, उन्होंने रोका हुआ था। वरना आपकी, उनकी जो नेवी है, उनका सारा मामला है, उनको आप बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। ठीक, सही। एक और जो खूबसूरती, वो भी बड़ी अहम है, जो पाकिस्तान के अंदर भी जो ना, तो चाय की प्याली में तूफान मचाने वाले कि सिविल मिलिट्री एक ये तैयब रिफ्ट है, सिविल मिलिट्री रिफ्ट है, यहाँ पे बड़े जो यहाँ पे उसकी भी मौत हुई है। आपकी जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ और लीडरशिप सिविलियन इसहाक जी, मैं उस पर थोड़ा नहीं, सा, क्योंकि अभी पिछले दिनों सिर्फ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के वाक़या को बुनियाद बना के बहुत कुछ हवाई किले और जो है ना वो महल तामीर किए गए थे। और अडयाला वालों के लिए जो पैगाम है वो तो आपने सुन ही लिया, वाज़े है, वाज़े है। वो इतना सा पैगाम है, लेकिन वो इतना बड़ा उनको जाके लगा है। एग्जैक्टली। वो क्या मैंने नहीं वो ये है जी कि उनसे भाई सियासतदान हमारा आपस में करें, वो जहाँ हमारा जाहिर है सियासत से वो कोई सियासत ताल्लुक नहीं। और वो बड़ी बड़ी मंतकी बात है। और बिल्कुल ठीक बात। उसमें देखिए, ये सारी चीज़ें मेरे भाई अहमद मंसूर साहब ने बता दी, पूरी कौम बता रही है, ज़िम्मेदारान बता रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ जो है ना, वो मैंने मुस्तकबिल के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ कश्मीर के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा है, मुतनाज़ा है, और 1960 में ये इंडस वाटर जो ट्रीटी थी वो इसी वजह से हुई थी कि मुतनाज़ा इलाका है और दरिया निकल रहे हैं कश्मीर से, और 3 हिंदुस्तान रख ले, 3 पाकिस्तान रख ले। लेकिन चौधरी ने जड़ा खड़ा किया है ना, वो है कर देता है, और जो पहले कीता सी ना, दुनिया में गूंज सुनाई देगी। अच्छा, आज ये खड़ा किया कि कश्मीर भी हमारा है, तो फिर 6 के 6 दरिया भी हमारे होंगे और हमारे हैं। एक तो ये वाज़े मैं समझता हूँ कि कमाल था। फिर एक और उनसे आसमा शराजी साहब ने सवाल तब किया जब DGISPR सऊदी अरब से मोहब्बतों के, अक़ीदतों के, उनकी हिफाजत के, हरमैन शरीफैन की, और फिर ये कहना कि जिस तरह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हरमैन शरीफैन की हिफाजत, इसी तरह सऊदी अरब पाकिस्तान पे किसी हमले को भी अपने ऊपर हमला तस्वर करता है, क्योंकि हमारा मुआहदा है। और पूरा करेंगे, इस पे ज़रा बात करें। अहद पूरा, इस पे अब मैं इस पे आता हूँ, अहद पूरा करेंगे। अब ये चंद बातें, और आसमा शराजी साहब ने उसके फौरी बाद ही ये सवाल कर डाला कि जी ईरान के बाद और फिर क्या होगा और आपकी हिकमत अमली क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये हम पहले से नहीं करते कि जंग का ख़ात्मा होगा तो क्या होगा, ये सिविलियन हुकूमत पार्लियामेंट का काम है, वो पॉलिसी बनाएगी और उस पर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ये जो अहमद मंसूर कह रहे थे ना कि ये जो थे ना दरमियान में कि पता नहीं ठन गई है तो अनबन गई है और फलां हो गया है, उसका भी जवाब वाज़े तौर पे हो गया। रह गई बात अडयाला वाले की, तो जिनके जहन में ये था ना कि अखां दे वास्ते, खुदा दे वास्ते अखां तो मजबूर माफ़ कर दियो, अल्लाह दे वास्ते कुछ कर दियो, तो उस पर उन्होंने आज ये बता दिया कि नहीं, आइन कानून जहाँ जहाँ ले जाएगा आप वहाँ वहाँ जाएंगे। तो दूसरे पासे तुहानू पता है हाल की है, इन्हां दे अपने वकील खानू मजीद अंदर तक अंदर दर वो पहुँचाना चाह रहे हैं कि आखिर ये होना है कि इमरान खान का केस सरकारी वकील के खर्चे के ऊपर लड़ना पड़ेगा। हाँ, वैसे इनके चांस ज़्यादा ने जो मैंने लग रहा है। वैसे PTV पे लाइव थी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर वही जो हम कहते हैं ना कि अच्छा यहाँ देखिए, मतलब मैं समझ नहीं पूछो ये क्या था, मतलब ये क्या था, PTV पे लाइव थी और क्या मतलब वो आपकी तरफ से है ना कि वहाँ पे कौन सा TV देना है अंदर देखने के लिए। अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अडयाला जेल के अंदर PTV चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइव थी। लेकिन ये बुनियादी तौर पे इंडिया वालों के लिए मेरा ट्यूबलाइट हूँ ना, देर से समझ आता। अच्छा यहाँ देखें, मुस्तकबिल की जंग की भी तैयारी की बात की है हमारी मुसल्लह अफवाज, उन्होंने कहा जाहिर है जितने बड़े खतरात हैं, जो टैक्टिक्स। अच्छा नहीं, अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहा कि ये जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उस साइड पे भी
اس کے اوپر بات کی انہوں نے. صدیقی صاحب جو ہم یہاں آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بات کرتے آئے کمال بات کیا. ہیں, میرا خیال ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس کو پاکستان اب کسی صورت بھی ایک ریاست اور اس کے طور پہ لینے پہ تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو عمل ہے وہ ایک ریاست کے طور پہ نہیں ہے, اور وہ افغان طالبان رجیم وہاں پہ مسلط ہے, اور کوئی آپریشن غضب للحق ختم نہیں ہوا. وہ 3 دن کا ایک پاس تھا, وہ عید کے دنوں کا تھا, اور اس میں DGSPR نے پھر واضح کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جب وزیر اطلاعات نے بیان دیا تھا تو اس میں بھی بتا دیا تھا کہ یہ ختم کس وقت ہوگا, وہ گھنٹے بھی بتا دیے تھے, تو اس کے بعد سے ختم ہے. اور اس میں باقی یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے. وہ دیکھیں وہاں وہ جو کیا نور ولی کیا وہ مسعود یا باقی, لیکن پھر اس کے بعد خارجی جتنے ہیں, اس کے بعد جو پشاور کے اندر مولانا ادریس کا جو مرڈر ہے, مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے عالم دین کو اور اتنی بڑی شخصیت کو, اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے, یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا؟ بلکہ حضرت میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ یہ ہے کہ ایک تو آج پھر واضح کر دیا گیا کہ فیلڈ مارشل نے کس طرح انہیں خوارج ثابت کیا, اور پھر ہم اس پہ ڈٹ گئے. یہ ریاست کی پالیسی ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, اور ریاست کی یہ ڈائریکشن ہے, ریاست کی یہ لائن ہے, اور اس پہ چلا جائے گا. پھر ابھی احمد منصور نے کہا نا کہ وہ یہ لفظ استعمال کیا کہ طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے جو ہم پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے, تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس سے باز رہو, ان کو روکو, جو وہ نہیں رک رہے, لہٰذا ہم انہیں حکومت تسلیم نہیں کر رہے. وہ عبوری حکومت تھی اور کچھ عرصے کے لیے آئی تھی, لہٰذا اس پہ اس کی پاسداری کی جائے نا. دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے, جو معاہدہ سامنے آیا تھا. اذان خاموشی. تو جناب جواد فیضی صاحب, اذان سے پہلے بات ہوئی تھی, بات یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ دن تاریخ بدل رہی ہے اسلامی طور پہ, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ جو رات آنی ہے یہ دشمن کے لیے سیاہ کرے اور ہمارے لیے اس میں سے بھی نور نکالے. اور بات یہ ہو رہی تھی, دیکھیے کہ یہ جس طرح DGSPR نے, پھر میں دیکھ رہا تھا ابھی عطا اللہ تارڑ صاحب جو آپ کی فنکشن میں بھی آئے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فتنۃ الخوارج اسلام کے نام پہ غیر اسلامی اور قبیح جرائم کریں, اور اس میں یہ کہیں جی ہم اسلامی ہیں, نہیں, ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہندوستان کے حوالے سے بھی, اور مجھے آپ کو بھی یاد آیا ہوگا راتانوں اٹھ کے 1:30 بجے عطا اللہ تارڑ پریس کانفرنس کر رہا ہے, رات کو DGSPR احمد شریف چوہی صاحب وہ لگے ہوئے ہیں, اور وزیر خارجہ, ڈپٹی پرائم منسٹر, سب انڈین غائب تھے انٹرنیشنل میڈیا سے, لیکن پاکستان کے وزیر دفاع, وزیر اطلاعات اور باقی ہر چینل کو اویلیبل تھے, اور پاکستان اپنی بات کر رہا تھا. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اتنا شاید نہیں ہے, اس پہ بھی اب بات ہونی چاہیے کہ کیا سوشل میڈیم پہ ہم نے وہ جو واضح پیغام تو چلا گیا, وہاں پہ بھی نہیں, وہ تھا کچھ عناصر تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب بھی جو سیاست کو اس میں لپیٹ دیتی ہے نا ہر معاملے میں. آج ویسے کتنا خوبصورت جملہ کا DGSPR نے احمد منصور صاحب, کہ وہ جو کہتے تھے کہ جو ان کے کام نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں, اور جو ان کے کام ہے وہ نہیں کرتے, ایلو دس دیتا جے کہ جڑا ساڈا کام ہے نا. اور پھر آپ نے جو بات کی نا کہ آئندہ کی حکمت عملی, یہ بھی پوری دنیا پہ واضح کر دی. یہ بار بار کہا گیا نہ صرف حکومتی زعماء کی لیول پہ, بلکہ آج تینوں افواج کی جو سرکردہ شخصیات موجود تھیں ان کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ ہاں ہمارے پاس یہ بھی ہے. اور ایک خاص جملہ یار مجھے تینوں نے جس انداز میں بیان کیا نا, وہ یہ تھا کہ دشمن بڑا ہے اگر, اور دشمن کے پاس زیادہ چیزیں ہیں اگر, اور ساز و سامان جنگی زیادہ ہے, ٹیکنالوجی زیادہ ہے, اور ہم چھوٹے ہیں, لیکن اتنا ہی ہمارے لیے میدان بڑا ہے ان کی چیزوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. یہ وہ میسج تھا جو پوری دنیا کو بھی چلا گیا ان جنگی حالات میں, اور ہر طرف چلا گیا, ہر طرف, نیڑے بھی تو دور بھی, ہر طرف یہ چلا گیا کہ پاکستانی افواج جن کے بارے میں, اور میں تو وہ سٹوری میں چھوٹا جا گانا پا لیے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرس یا اٹلی یا ادھر ادھر کچھ نوجوان ہیں جو گورے گوریوں سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں, پاکستان اور انڈیا, پاکستان اور انڈیا, وہ کہیں پاکستان بیکاز پاکستان آرمی نمبر 1 آرمی. بھائی جان یہ بات اب دور چلی گئی ہے, اور ہن پھڑی نہیں جانی انڈیا کو. اس میں جو ہوتا سچ بولنا, یہ ان کو بھی کہا انڈینز کو بھی کہ آپ تھوڑا سچ بولنا سیکھیں, اور
یہ جو وہ بات ہے ہندوتوا سے باہر نکلیں، ہندوتوا سے باہر نکلیں، دہشت گردی کرنے میں. اچھا آپ یہ دیکھیں نا ہر جگہ انڈیا کے تو فٹ سٹیپس ہیں دہشت گردی کے واقعات. کینیڈا کے اندر دیکھ لیں، سکھوں کے قتل عام کے اندر دیکھ لیں، قتل ہے، پھر امریکہ کے اندر ہے، پھر قطر کے اندر ہے. قطر کے اندر تو ان کے جو ملازمین ہیں، جو فوجی ملازمین ہیں ایون وہ بھی گرفتار ہیں، سزا یافتہ ہیں. کلبھوشن جو ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے. وہ ایک سال انڈیا کیا کرتا رہا ہے اس کا کمپیریزن بھی دیا، اور ہماری طرف سے لیڈرشپ کیا. اس میں شہباز شریف کی جو تقریریں ہیں، ان کے فیلڈ مارشل کی، ایئر چیف کے، نیول چیف کے، یقین کریں زمین آسمان کا فرق. میچورٹی، سنجیدگی، ویژن سب نظر. اور انڈیا کی سائیڈ پہ قیامت تک یہ پڑھایا جاتا رہے گا نصاب کے اندر کہ پاکستان نے کس طرح انڈیا کو جھوٹا الزام بھی اس نے لگایا، حملہ آور بھی ہم پہ ہوا، جارے بھی وہ تھا، لیکن جڑا جواب دیتا نا ایک قیامت تک پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. اندرونی جو یہاں پہ وہ کچھ وائرسز ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، دیکھ لیں ان کا، دیکھ لیں پھر کیسے یہ ہے اصل کام جو ہم کرتے ہیں. بالکل. اور یہ تو ثابت ہے. مارکا حق، بہرحال مارکا حق دیکھیں جی، اس کی خوشیاں منانی بنتی تھیں. ابھی 10 تاریخ کو ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے. ایک اور اعلان انہوں نے کیا، وہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہاں آج بھی پاکستان کی جو فائر پاور ہے وہ دکھائی، ہمارے جو میزائل، ڈرونز، ٹیکنالوجی، اس کی ایک جھلک دکھائی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح ہم نے اس طرح شو کیا ہے. اس میں نیول فورس کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. 14 اگست کو ہم جا رہے ہیں دکھانے آپ کی جو آرمی راکٹ فورس ہے اس کی فائر پاور. اچھا، یہ وہ جو ایک نئی 78 سال میں ہم نے کس طرح کیا کیا حاصل کیا، وہ شروع سے بتائیں گے. یہ بھی جملہ تھا، شروع سے بتائیں گے. اور یہ جو طاقت ہے آپ کی، فوجی طاقت ہے، فوجی برتری ہے، اس کا اظہار کتنا ضروری ہے یہ ہمیں اس مشرق وسطیٰ کے سارے سینیریو میں بھی نظر آ گیا کہ صرف آپ بڑی بڑی اونچی عمارتیں کھڑی کر کے محفوظ نہیں رہ سکتے. بالکل، کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. گھوڑے تیار. یہ آیت وہاں پہ سے پہلے وہ آپ کو بھی کچھ دوست ملے، مجھے بھی کچھ دوستوں کے میسیجز اور فون کالز آئیں کہ جی یہ جو آپ نے اڈیالہ میں دیکھا وہ حرف الفیہ بتا سکتے ہیں. کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کس طرح یعنی ٹیپ ہے سن، اور یہ کہہ رہے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے. تو جناب دل سے دعا ہے اور ہم سب کی بطور پاکستانی خواہش ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور دشمن اسی طرح سے جو ہے وہ مچلتا رہے، چٹکتا رہے، دانت پیستا رہے اور کریدتا رہے اور کچھ نہ کر سکے، اور پاکستان اپنا جو سفر ہے ترقی کا، خوشحالی کا، وہ طے کرتا چلا جائے. شرائع دستور سے ایک ویس لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.